حضرات محترم، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس وقت تک صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ہمیں مل نہیں جاتا، اور ہمیں اس وقت تک بارگاہ الہی میں مانگنا چاہیے جب تک کہ وہ چیز جو ہم اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں مل نہیں جاتی۔ حضرات محترم، ایک مزدور ہے، غریب مزدور ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے مزدوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے، کسی نہ کسی مزدور کو لے جاتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی اس مزدور کو نہیں لے جاتا۔ وہ وقت گزر جاتا ہے جو مزدوروں کو لے جانے کا ہوتا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو آج اس مالک کے یہاں مزدوری کرتے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ یہ کہتا ہوا دریا کے کنارے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، ذکر و اسرار کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، دعاؤں میں مصروف ہوتا ہے۔ سارا دن وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب وہ گھر کو لوٹتا ہے تو گھر میں پوچھتے ہیں کیا آج مزدوری ملی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے مزدوری کی ہے، لیکن میری اجرت اسی مالک کے یہاں جمع ہو رہی ہے، اور میں اس مالک کے یہاں مزدوری کر رہا ہوں جو بڑا کریم ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ کہتا ہوا وہ گھر میں سو جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ رات گزرنے کے بعد پھر صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر وہیں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے مزدوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے، کسی نہ کسی مزدور کو لے جاتا ہے، لیکن آج بھی کوئی شخص بھی اس مزدور کو نہیں لے جاتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے، عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے، ذکر الہی کرنے لگتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے، ہونے کے بعد جب شام ہوتی ہے پھر گھر کو لوٹتا ہے۔ گھر میں پوچھتے ہیں کیا آج تم نے مزدوری کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں آج بھی میں نے مزدوری کی ہے، لیکن میری جو اجرت ہے وہ اسی مالک کے یہاں جمع ہو رہی ہے۔ ایسا کہنے کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد پھر صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد پھر وہ نماز فجر ادا کرتا ہے۔ نماز فجر کے بعد پھر مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اور وہیں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے مزدوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے، کسی نہ کسی مزدور کو لے جاتا ہے، لیکن آج بھی کوئی شخص بھی اس مزدور کو نہیں لے جاتا۔ اب وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، چلو اسی کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں مزدوری کر لیتے ہیں۔ پھر دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دریا کے کنارے پہنچتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، ذکر و اسرار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے۔ کرنے کے بعد اب تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار روز تو ایک جواب دے رہا ہوں، لیکن آج میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب جب گھر کو جاؤں گا تو بچے انتظار کر رہے ہوں گے، بیوی انتظار کر رہی ہوگی، وہ سوال پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ اتنا کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب وہ دستک دیتے ہیں تو گھر میں سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی مالک کے یہاں سے آ رہا ہوں جہاں پر آپ کا خاوند مزدوری کر رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ دروازے کو کھولتی ہے خاتون۔ جب دروازے کو کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں آٹے کی بوریاں ہیں، کچھ رقم ہے جو تھیلی میں ہے۔ وہ رقم کی تھیلی بھی دے جاتا ہے اور آٹے کی بوریاں بھی دے جاتا ہے۔ دینے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا جو خاوند ہے اور جس مالک کے یہاں وہ مزدوری کر رہا ہے اس سے کہنا کہ اس کا مالک اس کی مزدوری سے بڑا خوش ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد وہ خاتون اپنے گھر میں کھانا پکا لیتی ہے۔ جب شام کا وقت آتا ہے تو وہ شخص اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ جب گھر کو لوٹتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر سے اچھی کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہے۔ جب وہ دوڑتا ہوا گھر میں چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، تو وہ بیوی جواب دیتی ہے اسی مالک کے یہاں سے آیا ہے جہاں پر آپ نے مزدوری کی ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے
شکر ادا کرنے کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو مزدوری کر رہے ہیں اس مزدوری سے آپ کا مالک بڑا خوش ہے، وہ آپ سے راضی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے تحمل۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہے ہیں تو صبر بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور وہ عطا فرمائے گا جو ہم اس کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ عطاؤں کا بادشاہ ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔